نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ضروری بات آپ تمام حضرات سے شیئر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دراز علاقے میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جس میں ہم بچوں کو تیار کریں، کیونکہ ابھی جو باطل طاقتیں ہیں وہ سب سے زیادہ فوکس کیسے دین اسلام پر چلنے والوں کو ختم کر دیا جائے، کس طرح مدارس کا جو قیام ہے اس کو ختم کر دیا جائے، کس طرح مدارس کو ڈھا دیا جائے اور پوری دنیا پر حکومت کی جائے۔ آج جتنے بھی باطل طاقتیں ہیں ان سب کا مشن یہی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، کس طرح اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خود حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا ہونے نہیں دیں گے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے۔ آج جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ کس طرح بے حیائی اور بے شرمی کی طرف جا رہی ہے، تو ہماری جو نسل ہے وہ کس طرح دین پر قائم رہے اور کس طرح دین کی طرف وہ جائے اور کس طرح وہ شریعت پر عمل کرنے والی بن جائے۔ تو ہمارے یہاں جتنے بھی دفاتر ہیں، کتنے بڑے بڑے آفیسز ہیں، سکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اور کس طرح کے جو گورنمنٹ جو بلڈنگز ہیں سب ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن نہیں ہے تو صرف ایک مدرسہ نہیں۔ تو جو میں نے آیت قرآنی جو میں نے شروع میں خطبے میں پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو تفقہ فی الدین حاصل کرے، علوم دینیا میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تفقہ فی الدین کہیں یونیورسٹی میں بیٹھ کر انسان حاصل نہیں کر سکتا، اور تفقہ فی الدین کہیں گھر میں بیٹھ کر انسان اس دین کی گہرائی کے اندر نہیں جا سکتا۔ تفقہ فی الدین کسی گھر میں بیٹھ کر وہ نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے مدرسے کا قیام میں آنا بہت ضروری ہے۔ جب تک مدرسہ نہیں ہوگا تب تک جو ہمارے یہاں جتنے بھی فتنے ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے، تب تک ہمارے یہاں دین کی بہار نہیں آئے گی۔ اور مدرسہ جو نام ہے وہ صرف بلڈنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ مدرسہ اس چیز کا نام ہے جس میں دین کے مجاہد، دین کے سپاہی پیدا ہوتے ہیں، جو وہاں سے نکل کر پھر اپنی قوم کو ڈراتے ہیں، اللہ کے احکام سناتے ہیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ ان مدارس سے پڑھ کر نکلیں تو وہ اپنی قوم کو ڈرائے، اللہ کی کتاب کے احکامات ان کو بتائے، ارشادات نبوی ان کو بتائے۔ اور مدرسہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بار بار میں تشبیہ دیتا ہوں کہ وہ ایک پاور گرڈ سٹیشن کی طرح ہے۔ جس طرح پاور گرڈ سٹیشن سے بجلی پوری بستی میں سپلائی ہوتی ہے اور پوری بستی فائدہ اٹھاتی ہے، تو ایسے ہی جو مدارس اسلامیہ ہیں وہ دین کے قلعے ہیں۔ جب انگریز اس ملک میں آیا تو ان کا سب سے بڑا مشن یہی تھا کہ کس طرح مدارس کو ڈھا دیا جائے، کس طرح علماء کو ختم کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کتنے مدارسوں کو انہوں نے بند کروایا، کتنے مدرسوں پر انہوں نے بلڈوزر چلوائے۔ تو وہ دن دور نہیں ہے کہ مدارس کو قیام میں لانے سے روکا جائے گا، تو اس سے پہلے ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم مدرسوں کا قیام کریں، تاکہ جو ہمارے جو بچے ہیں اور ہماری جو
لڑکیاں ہیں وہ باہر جا کر انہیں کتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچیوں کو بھیجتے ہیں، جب وہاں چھٹیاں ہوتی ہیں تعلیمی تو پھر ان کے والدین یا ان کے بڑے بھائیوں کو جانا پڑتا ہے، تو کبھی وہ بیمار ہوتی ہیں، تو اس طرح کتنی ان کو پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو چاہے یا لڑکوں کا مدرسہ بنایا جائے یا لڑکیوں کا مدرسہ بنایا جائے، لیکن بنانا بہت ضروری ہے، نہیں تو جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ بے حیائی اور بے شرمی کی طرف جانے والی ہے۔ تو جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ فرما سکتے ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کو اس کی رعائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اگر کوئی گھر کا بڑا ہے کوئی بڑے عہدے پر ہے تو اس کو اس کی رعائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس کے لیے پھر سے ہمیں ایک بار سوچنا ہوگا۔ لیکن یہ مدارس کا قیام جب ہم کریں گے تو پھر ہمارے یہاں علاقے دراز کے اندر جتنے بھی فتنے ہیں، جتنی بھی بدعتیں ہیں، جتنی بھی خرافات ہیں، جتنی بھی رسومات ہیں، وہ سب دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ جب تک مدرسہ قیام میں نہیں آئے گا تب تک یہ بدعات کے اندر، یہی رسومات کے اندر ہم پڑے رہیں گے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ضروری اس بات کی ہے تو ہم مدارسوں کو نصب العین بنائیں، کیونکہ یہی وہ جگہیں ہیں جہاں سے اسلام کی تعلیم ہمیں ملتی ہے، تو یہی وہ درسگاہیں ہیں، یہی وہ جگہیں ہیں جہاں سے ایک انسان کو اپنی پیاس بجھ سکتی ہے، تو یہی وہ جگہیں ہیں جہاں سے انسانیت سیراب ہو سکتی ہے، یہی وہ جگہیں ہیں جہاں سے اسلام کو حیات ملتی ہے، یہی وہ جگہیں ہیں جہاں سے انسان کی روحانی زندگی کو ایک تسکین ملتا ہے۔ اور بعض حضرات یہ بھی سوچتے ہیں کہ مدرسہ سے کیا ہوتا ہوگا، کہ دین کا کام تو آپ تبلیغ میں بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں بھائی، دین کے بہت سارے شعبے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا آپ کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے 3 آپ کی جو خصوصیات ہیں اس کا ذکر کیا۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر کے لوگوں کو بتائیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتا کر لوگوں کو اللہ کے قریب کریں۔ تو اس وقت مسجدوں ہی میں یہی 3 بیک وقت ہوا کرتے تھے، تو آج وہ مسجدوں میں وہ 3 کام بیک وقت نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو مدرسہ جانا ہوگا، اور آپ کو تزکیہ کرنے کے لیے آپ کو خانقاہ جانا پڑے گا، تب تک آپ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے یا سوالات پوچھنے کے لیے آپ کو علماء کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا یا خیر القرون کا دور تھا تو لوگ مسجدوں میں جا کر یہ تینوں کام بیک وقت سیکھ لیا کرتے تھے۔ تو آج وہ نہیں رہا، تو آج ضروری اس بات کی ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے مدارس کا رخ کریں، اور تزکیہ کرنے کے لیے ہم خانقاہوں کا رخ کریں، صحیح خانقاہ، اور ہم مسائل پوچھنے کے لیے ہم علماء کی طرف ہم رجوع کریں۔ تو ابھی جو یہ تینوں کام ہیں وہ مسجدوں سے آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو زمانہ ہے وہ وسیع ہوتا گیا اور پاپولیشن بڑھتی گئی اور لوگ خود اپنے کاموں میں بیوزی ہو گئے، تو ضروری اس بات کی ہے کہ ہم خود علماء کی طرف رجوع کریں، اور ہم اپنے بچوں کو ان مدارس کے اندر بھیجیں تاکہ وہ علماء کی سرپرستی میں رہ کر وہ خود بھی دین پر عمل کرنے والا بن جائے، اور گھر والوں کو بھی وہ دین کی باتیں بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جب وہ بچہ وہاں سے پڑھ کر نکلے گا تو وہ اپنی قوم کو ڈرائے گا، اپنے گھر والوں کو وہ دین کی باتیں بتائے گا، اللہ کے احکامات بتائے گا، ارشادات نبوی بتائے گا۔ تو ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مدارس کے اندر بھیجیں اور اپنے لیے زیادہ راہ جمع کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جو اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہوتا ہے، یعنی 3 ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے نیکیاں جاری رہتی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ولد صالح، ایک وہ ہے کہ اس نے پیچھے ایک ایسے بچی کو، ایک تربیت یافتہ بچے کو وہ چھوڑ کر گیا ہے جو اس کے لیے دعائے خیر کر رہا ہے۔ ایک حافظ قرآن کو چھوڑ کر گیا ہے جو اس کے باپ کے جانے کے بعد وہ اپنا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے قرآن پڑھتا ہے، تو اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ رہتا ہے۔ اور دوسری بات صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، یعنی اس نے کہیں کنواں کھدوایا، کہیں مدرسہ بنوایا، کہیں مسجد بنوایا، کہیں یتیم ٹرسٹ بنوایا، تو جتنے بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کی نیکیاں پر اضافہ ہوتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ اور تیسری بات او علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اس نے ایک حافظ قرآن کو بنایا، وہیں حافظ قرآن نے 10 کو بنایا، ایک نے کسی کو علم سکھایا، اس نے کسی اور کو علم سکھایا، اس سے 10 آدمیوں نے فائدہ اٹھایا، اسی طرح انہوں نے عمل کیا اس مسئلے پر۔ تو یہ ہوتے ہوتے جتنے بھی لوگ اس مسئلے پر عمل کریں گے، جتنے بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ تمام نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیوں نہ ہم اپنے لیے ایک زادرہ ہم چھوڑ کر جائیں۔ کسی کے اگر 4 لڑکے ہیں، 5 لڑکے ہیں، تو وہ اپنے ایک بچے کو مدرسے کے لیے وقف کرے تاکہ باقی اس کی دنیا بھی چلتی رہے اور اس کی آخرت بھی سنورتی جائے۔ تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ اس بات پر ضرور سوچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔